پاکستان میں لوگ اپنی ناجائز آمدنی کہاں چھپاتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ہر دوسرے ماہ نوٹوں کی بوریاں بھر بھر کر پیمنٹ کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو 1 کروڑ پر 70 لاکھ کا منافع وائٹ منی کی صورت میں دیتا ہے۔ جانیے ملکی تاریخ میں قومی خزانے پر ماری جانے والی سب سے بڑی ڈکیتی کی تفصیلات۔ میں ہوں عزیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناجائز ذرائع سے کمائی دولت اور حکومت سے چھپائی آمدنی عموماً کالا دھن کہلاتی ہے۔ جو لوگ یہ کالا دھن کماتے ہیں وہ اسے حکومت سے چھپاتے ہیں، بینکوں میں نہیں رکھتے، کسی ایسے کاروبار میں فکس کرتے ہیں جس میں قوانین کا ایسا خلا ہو جو ان کی بلیک منی کو وائٹ کر سکے۔ حکومت نے اس سال IMF اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر دونوں کو خوش رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ پراپرٹی کے سرکاری نرخوں میں 5% اضافہ کر کے عالمی ادارے کی تمنا پوری کر دی اور ساتھ ہی جائیداد کی خرید و فروخت پر لگے ٹیکسوں کی شرح کو گھٹا کر ڈیلرز کا مطالبہ بھی مان لیا۔ بنیادی طور پر پاکستان میں پراپرٹی کے 3 ریٹ ہیں، مارکیٹ کے مطابق، DC ریٹ کے مطابق اور تیسرا FPR کے مطابق۔ FPR کا مرتب کردہ جائیداد کا نرخ DC ریٹ سے کہیں زیادہ لیکن مارکیٹ ویلیو سے پھر بھی کم ہوتا ہے۔ یہ 3 طرح کے پراپرٹی نرخ کیوں ہیں اور یہ کسے فائدہ پہنچاتے ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بزنس کی تاریخ پر مختصر نظر ڈالیں گے۔ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کا آغاز کراچی سے ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد آبادی کے دباؤ نے شہر میں پراپرٹی کی خرید و فروخت بڑھا دی۔ ابتدا میں یہ کاروبار عمارتوں کی تعمیر اور فروخت کا تھا، پلاٹس کی خرید و فروخت کی جانب کسی کی توجہ نہیں تھی۔ کراچی میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی 50 کی دہائی میں بنی، 60 کے عشرے میں کاروبار کو بوم ملا۔ 1973 میں ملک میں پہلی بار کالا دھن سفید کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم لائق کری۔ 1990 سے لے کر 2015 تک ریئل اسٹیٹ کا کاروبار غیر اعلانیہ دولت یا بلیک منی کو چھپانے کا بہترین ذریعہ بن کر سامنے آیا۔ اب آ جاتے ہیں اپنے سوال پر کہ پاکستان میں ایک پراپرٹی کے 3 الگ الگ ریٹ یا ویلیو ایڈیشن ٹیبل کس لیے اور کیوں ہے؟ آخر یہ کیا گھوٹالا ہے اور پاکستان میں کلائمیکس سے بھرپور اس پراپرٹی فلم کا ڈائریکٹر کون ہے؟ آئیے اب اس راز سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ بلیک منی پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا ایک گھناؤنا راز ہے۔ ملک کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر طویل عرصے سے اربوں اور کھربوں کے کالے دھن کی محفوظ پناہگاہ ہے۔ 457 ارب ڈالر کی غیر دستاویزی یا کالے دھن پر مشتمل معیشت کے زمرے میں ناجائز اور غیر قانونی آمدنی کے ذرائع جیسے ٹیکس چوری، رشوت، بھتہ، لوٹ مار کی کمائی، قبضہ مافیا کی دولت اور منشیات کی دولت آتی ہے۔ غیر محفوظ طریقے سے ریئل اسٹیٹ کے بزنس نے ٹیکس چوری میں ملوث صنعت کاروں اور کاروباری افراد کے لیے اپنی ناجائز آمدن چھپانے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اسی لیے ناجائز دولت کا بڑا حصہ پراپرٹی کاروبار کا حصہ ہے اور سیکٹر کا حجم 1.30 ٹریلین ڈالر ہے۔ پاکستان میں غیر رسمی غیر دستاویزی معیشت یا بلیک مارکیٹ کا بڑا حصہ چھوٹے اور درمیانے کاروبار کا ہے جو FPR میں رجسٹرڈ ہیں، نہ سیلز ٹیکس میں۔ 1980 میں پاکستان میں DC یا سرکاری ریٹ مقرر کیے گئے۔ 90 کی دہائی سے لے کر 2015 تک پراپرٹی کے سرکاری ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں بہت زیادہ فرق دیکھا گیا۔ یہ فرق 80% تک کا تھا، یعنی آپ ایک جھٹکے میں 1 کروڑ روپے لگا کر 80 لاکھ روپے وائٹ منی میں بدل سکتے تھے۔ یہ سارا منظرنامہ دولت چھپا کر رکھنے والوں کے لیے بڑا سنہری تھا اور یوں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ٹیکس چوروں کی جنت بن گئی۔ کالے دھن، DC ریٹ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے چولی دامن کو سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک مخصوص پراپرٹی کی مارکیٹ پرائس 1 کروڑ ہے لیکن FPR کی قیمت صرف 30 لاکھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بیچنے والے کو 30 لاکھ بینکنگ چینل کے ذریعے اور بقیہ 70 لاکھ نقد کے ذریعے ادا کرتے ہیں تو آپ نے کامیابی کے ساتھ 70 لاکھ ریئل اسٹیٹ میں لگا دیے جو کہ ناجائز کمائی ہوئی ہے یا اس پر ٹیکس نہیں ہے۔ اب جب آپ ایک خاص تعداد کے بعد جائیداد بیچیں گے اور اضافی رقم کو منافع کے طور پر قرار دیں گے تو یہ آپ کی سفید رقم بن جائے گی۔ پاکستان میں وار آن ٹیرر کے دوران پراپرٹی بزنس پر تو زیادہ اثر نہیں ہوا لیکن جائیداد خریداری کے لیے آنے والی رقم کے سورسز پر کڑی نظر رکھی گئی تو سنگین حقائق ابھر کر سامنے آئے۔ اسی تناظر میں 2015 میں معیشت کو مکمل دستاویزی بنانے اور بلیک مارکیٹ کو ختم کرنے کے لیے عملی کوششوں کا آغاز ہوا۔
इस दौरान प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स और स्टैंप ड्यूटी नाफिज की गई। 2016 में एफपीआर ने डीसी रेट की शरह से कुछ ज्यादा का लैंड वैल्यूएशन टेबल जारी किया, लेकिन यह शरह मार्केट प्राइस से अब भी कम थी। एफपीआर किसी वैल्यू एडिशन टेबल पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आने के बाद हुकूमत ने मजीद सख्त इक़दामात शुरू किए, जिनका ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और रियल एस्टेट को गैर रजिस्टर्ड आमदनी से महफूज रखने की कोशिश था। 2018 से डीसी रेट और मार्केट प्राइस के फर्क को कम करने के लिए सरकारी निर्खों में हर साल इजाफा किया जाने लगा। इसी दौरान पाकिस्तानी मईशत के साथ एक अलमिया और हुआ। हुकूमती सतह पर मौशी पॉलिसियों की मॉनिटरिंग ना होने से वाइट कॉलर या दस्तावेजी मईशत का बड़ा हिस्सा ग्रे इकॉनमी में चला गया, यानी सरमायाकारों ने सनतों से पैसा निकालकर प्रॉपर्टी के कारोबार में लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा सानहा था जिसने पैदावारी सनत के पहिए को उल्टा चला दिया। रियल एस्टेट के कारोबार में हुकूमतों के लिए भी हमेशा से गुंजाइश रही है, इसलिए इस शोबे में टैक्सों में नरमी करके मसनूई तौर पर तरक्की की नमो हासिल करना मौशी मुश्किलात में फंसी और इंतखाबी बयानियों के बोझ तले दबी हमारी हुकूमतों का महबूब मशगला है। इस वक्त भी मुल्क में यही घन चक्कर चल रहा है, क्योंकि सनती तरक्की या सर्विसेज के शोबे में तरक्की की निस्बतन गैर दस्तावेजी दौलत रखने वालों के बलबूते पर प्रॉपर्टी में बूम लाना निस्बतन आसान है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।